جی پرائم نیوز پر ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملک کی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، لیکن اس تمام تر صورتحال میں شہباز گل کی گرفتاری پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سب سے بڑا امتحان ہے، کیونکہ اس گرفتاری کے بعد جو پاکستان کی مسلح افواج ہے اس کی صفوں میں جو بغاوت پھیلانے کی کوشش شہباز گل کی جانب سے کی گئی ہے، تو اس کے بعد یہ مطالبہ ایک بہت زور پکڑنے لگ گیا ہے کہ شہباز گل کے خلاف ملٹری ٹرائل کیا جائے، یعنی کہ شہباز گل کے خلاف کورٹ مارشل کی جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کچھ کام شروع کر دیا گیا، اور شہباز گل وہ شخص ہوں گے جن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ فوج میں بغاوت پھیلانے پر ملٹری ٹرائل کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے جو کہ شہباز گل کا جو بیان ہے اس پر مسلح افواج میں بڑی بے چینی بھی پائی جاتی ہے، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ افسران اور جو جوان ہیں ان کے جو جذبات مجروح ہوئے ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے سب سے بڑا مطالبہ فوجی قیادت سے یہ کیا جا رہا ہے کہ شہباز گل کا جو ہے وہ فوجی ٹرائل کیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف میں اس بیانیے کے جو حامی لوگ ہیں، اگر وہ عمران خان بھی اس بیانیے کی حامی ہیں تو ان کے خلاف بھی فوجی ٹرائل کیا جائے۔ اچھا، اب بتاتے چلیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت مسلح افواج کے رینکس میں جو بغاوت کا فروغ اور افسران اور جوانوں کی قیادت کی نافرمانی پر اکسانا جو ہے یہ قابل گرفت جرم ہے، اور شہباز گل نے یہ جرم جو ہے باقاعدہ طور پر آن ایئر کیا ہے اور باقاعدہ عدالت میں اس جرم کو تسلیم بھی کیا ہے۔ تو اب یقیناً شہباز گل نے اپنے خلاف خود ہی جو ہے وہ گڑھا کھود لیا ہے، اور اس میں یقیناً جب وہ گریں گے تو اس کے اپنے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی کو تحریک انصاف کی قیادت میں سے لے کر گریں گے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بیانیے کی کون کون حمایت کرتا ہے۔ فواد چودھری نے جو ہے وہ اس کی مخالفت کی ہے، گورنر سندھ نے آج جب ان سے یہ سوال کیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں جب وہ ایف آئی اے کی پیشی کے حوالے سے آئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ وہ اس بیانیے کی حمایت نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے اس بیان کو جو ایک نجی چینل پر نشر کیا گیا تو اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ شہباز گل آرمی میں انتشار پھیلانے کی کوشش جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کرتے ہوئے نظر آئے، اور ان کی جانب سے جو جملے ادا کیے گئے ہمیں یہ جملے ریپیٹ کرتے ہوئے بھی جو ہے انتہائی دلی افسوس ہوتا ہے کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ لانس نائک سے لے کر بریگیڈیئرز اور ان کے اہل خانہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ فوج کا ایک بہت بڑا حصہ وہ تحریک انصاف ہے، پاکستانی فوج نہیں ہے۔ یہ اس سے بڑی بغاوت کیا ہو سکتی ہے؟ اب تحریک انصاف کی جانب سے اس بیانیے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف، مریم نواز، نواز شریف اور ماضی میں الطاف حسین، یہ تمام لوگ جو ہے وہ فوج کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ جناب ٹھیک ہے، ان کے بیانیے موجود ہیں، فوج کے خلاف ان لوگوں نے باتیں کی، لیکن فوج میں تفریق یا فوج کو ایک سیاسی جماعت، ان کی جانب سے کوئی ایسا بیانیہ ریکارڈ پر نہیں ہے کہ انہوں نے فوج کو ایک سیاسی جماعت بنا دیا ہو۔ اچھا، شہباز گل نے باقاعدہ طور پر جو ان کا بیان ہم نے سنا اس میں کہا کہ رینکر اور افسر اپنے اعلیٰ قیادت کا حکم نہ مانیں۔ یہ کیسے؟ یعنی کہ وہ فوج کے کوئی افسر لگ گئے ہیں کہ وہ اپنے افسران کا حکم نہ مانیں؟ اس سے بڑی بغاوت اور اس سے بڑا جرم پاکستانی فوج کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ شہباز گل ایک طرح سے فوج میں مکمل طور پر بغاوت کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شہباز گل نے یہ بھی کہا کہ احکامات پر عمل کرنے والے افسروں کو آنے والے نتائج کی دھمکی دی، یعنی کہ یہ کس بنا پر ان کی جانب سے کہا گیا؟ تو یقیناً اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ شہباز گل نے یہ جو بیان دیا یہ کس کے کہنے پہ دیا۔ یقیناً اس میں پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ملوث ہوں گے، کیونکہ شہباز گل کا ماضی ہم بھی جانتے ہیں کہ گالم گلوچ کے علاوہ ان کے پاس کبھی اس قدر اتنی طاقت نہیں ان کے اندر کہ وہ اتنا بڑا بیان دیں اور اس کے بعد اس بیان کا دفاع بھی کریں۔ تو یقیناً عمران خان کے ساتھ ساتھ کچھ اور طاقتیں بھی شہباز گل کے ساتھ ہوں گی، اور اس بات کی بھی تحقیقات کرنی چاہیے کہ شہباز گل کے ساتھ کون کون لوگ ہیں، ان سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ بلکہ ہم تو یہ مطالبہ کریں گے کہ شہباز گل کے ساتھ ان سب کا بھی جو ہے وہ ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے، ان سب کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ شہباز گل کس طریقے سے جو ہے پاکستانی فوج کے اندر بغاوت پھیلانے کا مرتکب ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اس بیانیے کی کون کون لوگ جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں۔ جبکہ شہباز گل نے جو کہا اپنے بیان میں، کہا کہ افسروں کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں حب الوطنی جو ہے وہ افسران کی، پاک فوج کی، وہ سوالیہ نشان لگ جائے، وہ غدار ہو جائیں۔
یعنی کہ پاک فوج جو دن رات اس ملک کی حفاظت کرتی ہے، اس سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، وہ غدار ہو جائیں تو شہباز گل صاحب آپ ہوں گے غدار، آپ کی جماعت کے لوگ جو اس بیانیے کو سپورٹ کرتے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے غدار۔ ہماری فوج نے ہمیشہ ملک کا دفاع کیا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ملک کی سیاسی صورتحال جیسی بھی ہو۔ آپ موجودہ صورتحال دیکھ لیں نا کہ بلوچستان میں سیلاب سے کتنی تباہ کاری ہوئی ہے، پاک فوج وہاں پر بلوچستان میں سرحدوں کی حفاظت پر بھی مصروف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیف آپریشن میں بھی مصروف ہے۔ یہ ہماری پاک فوج ہے اور اس نے ہمیشہ پوری دنیا جانتی ہے پاک فوج نے کس قدر کٹھن حالات میں جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کا دفاع کیا ہے بلکہ ہمیشہ پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اور آپ جیسے لوگ جو ہے وہ آ کر یہ کہیں کہ کہیں پاکستانی فوج کے افسران کی حب الوطنی پر سوالیہ نشان نہ لگ جائے اور وہ غدار نہ ہو جائیں، اس قدر سنگین بیانیے کی حمایت اگر آپ کی قیادت کرتی ہے تو یقیناً وہ قیادت بھی غدار ہوگی اور یقیناً آپ بھی اس غداری کے مرتکب ہوں گے کہ پاک فوج میں آپ بغاوت پھیلا رہے ہیں اور پاک فوج کے جو افسران ہیں ان کو آپ غدار قرار دینے کی کوشش کرتے ہوئے مرتکب پائے گئے ہیں۔ تو ایسی تمام تر صورتحال میں تو یقیناً یہ پاک فوج کے جو اندر بے چینی پھیلی ہے تو یہ بے چینی پاک فوج کے اندر نہیں، پاکستان کے 22 کروڑ سے زائد عوام کے اندر بے چینی ہے کہ اس قدر سنگین بیانیہ دینا اور اس بیانیے کی حمایت کرنا، یہ سب سے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ شہباز گل کے بیانیے کی اب تک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ مذمت یا اس کی تردید نہیں کی گئی بلکہ اس کے مسلسل سپورٹ کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ملٹری ٹرائل کے لیے شہباز گل کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی لینا چاہیے جو اس بیانیے کی حمایت کرتے ہیں۔ اچھا، ہم جب اس تمام تر چیزوں کی ہم ریسرچ کر رہے تھے ان کے بیانیے کی کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ کس قوانین کے تحت آتا ہے، تو شہباز گل کا جو بیانیہ ہے وہ آئین کے آرٹیکل 17 کی شق 2 کی مکمل خلاف ورزی ہے، جس کے تحت اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو شہباز گل یہ بیان دے کر نہ صرف غداری کے مرتکب ہوئے ہیں بلکہ سنگین ترین جو ہے وہ الزامات ان کے اوپر ثابت ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اداروں کا، ہماری عدلیہ کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ وہ اس بیانیے کو لے کر کس قدر تیزی سے سزا کا جو ہے وہ عائد کرتے ہیں شہباز گل پر اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیانیے کی حمایت کرنے والوں پر۔ اچھا جناب، اس شق کے تحت مسلح افواج اور سول سروسز کا کوئی بھی افسر جو ہے دوران ڈیوٹی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھ سکتا، یہ آئین پاکستان میں صاف لکھا ہے۔ اس کے باوجود شہباز گل کا جو یہ بیانیہ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس بیانیے کی جس قدر مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور پوری قوم کو ایک ہو کر نہ صرف اس بیانیے کو مسترد کرنا ہوگا، پاک فوج کا مورال وہ تو کبھی ہم جو ہے نہیں کہہ سکتے کہ کبھی جو ہے وہ کم ہوا ہوگا، نہ ایسے بیانیے سے جو ہے وہ کم ہوگا، لیکن ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ مزید اظہار یکجہتی کرنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہماری فوج دنیا کی سب سے بہترین افواج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فوج کے خلاف جب بھی کوئی سازش کرے گا یا اس سازش میں ملوث ہوگا اس کے خلاف ہمارے ادارے، ہماری عدلیہ وہ بھی ایک پیج پر ہوں گی اور ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ تو یقیناً جو پاک فوج کے اندر بے چینی ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہمارے ادارے نوٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے 22 کروڑ عوام میں جو بے چینی ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، اور اس بیانیے کو پروموٹ کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے اور اس بیانیے کی سپورٹ کرنے والوں کے خلاف بھی مکمل ایکشن ہونا چاہیے۔ پرائم نیوز پر اگر آپ اس حوالے سے کچھ اپنا کامنٹس دینا چاہیں تو آپ ہمیں کامنٹس باکس میں جو ہے وہ اطلاع اپنے کامنٹ سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اب یہ بھی بتاتے چلیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا کیا ایکشن جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے، یہ ہم آپ کو جو ہے وہ اپنی اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے فارن فنڈنگ کا اور توشہ خانہ کا ریفرنس بنایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ان کے خلاف کیا کیا ایکشن ہو سکتے ہیں۔